مطابق کرنا ہے. کوئی چیز قانون کو آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اس کے باوجود جب لوگ اپنے جوڈیشری کے لیے، اپنے سپریم کورٹ کے لیے، اور جب وہ اپنے حقوق کے لیے جو غیر قانونی طریقے سے لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے جب لوگ 24 تاریخ کو نکلے ہیں، 26 تاریخ کو ان کے اوپر سنائپر رائفل سے فائر کیا گیا، جس کو آج ہم اس کے بعد رات کو پوری کیا کہتے ہیں کہ رات کو رینجرز آئے، انہوں نے رات کے اندھیرا کر کے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لوگ لاپتہ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. ابھی تک ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو اب ہم اسلام آباد میسیکر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی نکلے گا اور اپنا حق مانگے گا اس کے اوپر گولی چلائی جائے گی. اس لیے اس وجہ سے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی کی جان نہ ضائع جائے، انہوں نے اب کال دے دی ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں جو کئی ہفتوں سے وہ مانگ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی جو تحقیقات ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے بننی چاہیے جو تحقیقات کریں 9 مئی کی. لیکن اب انہوں نے کہا اس کے اوپر انہوں نے جب 26 نومبر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرے. اور دوسرا مطالبہ انہوں نے کہا جو غیر قانونی طریقے سے ہمارے اتنے لوگ جو سیاسی جس کو کہتے ہیں سپورٹرز ہیں ان کو آپ نے جو قید میں رکھا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے. اور انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے یہ 2 مطالبات نہیں پورے کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ جو لوگ ریمیٹنسز باہر سے بھیجتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں کال دیں گے. یہ بھی انہوں نے بتایا. کہتے ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہاں پہ میڈیا آزاد ہے، ان کے پاکستان کی ساری خبر ہے، ان کو پاکستان کا درد ہے، وہ پاکستان کے لیے روتے ہیں. لوگ فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی فکر ہے پاکستان کی، وہ اپنے ملک کی فکر کر رہے ہیں. اور اب وہ ان کو کال دیں گے کیونکہ انہی کے جو رشتہ دار ہیں یہاں پہ ان سب کا کسی نہ کسی سے رابطہ ہے، یا ان کے رشتہ دار ہیں جو جیلوں میں ہیں، جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے یا جو شہید ہوئے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اتوار سے اگر یہ 2 مطالبات پورے نہیں ہوتے تو میں ان کو کال دے رہا ہوں کہ اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں، تاکہ اس حکومت کو پتہ چلے جن پاکستانیوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ظلم کریں گے تو وہ بھی اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسے ان کے اپنے، اگر وہ چاہیں وہ بھیجیں، اگر وہ چاہیں وہ نہ بھیجیں. تو آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے بعد آپ پاکستان ان کے محنت کے پیسے سے آپ پاکستان ان کے پیسوں پہ کھڑا ہے بنسبت اس کے کہ آپ سمجھیں کہ کسی لون لے کر جو آپ بینکوں سے لون لیتے ہیں اس کے اوپر پاکستان نہیں چل رہا، ہمارے اپنے لوگوں کی محنت سے چل رہا ہے. تو یہ ان کا پیغام تھا. اور دوسرا میں آپ کا بتا دیں، لیکن دوسرا میں آپ کو بتا دوں جو آج کا کیس تھا، آج کا کیس جو القادر کا تھا، آج وہ کنکلوڈ کر رہے تھے. اور آج یقین کریں بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انڈیکیشن دے دی تھی یا ان کو اشارہ دے دیا تھا جج کو کہ آپ نے کیس کوئی اور ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں، منال کا کوئی کیس تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ ہر ایسے کام میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ خدشات ہیں کہ یہ جو پیسے تھے $190 ملین جو ملک ریاض نے پاکستان دیے تھے سپریم کورٹ کے اندر، یہ پیسے شاید چوری کے ہوں، یہی کہا تھا نا اس نے. تو اب اس کو بیسس بنا کر یہ جو یہاں کا جج ہے، آج کیس ختم ہو گیا، وہاں پہ ساری جو آرگیومنٹس تھی وہ ختم ہو گئی تھیں،
اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پکا فیصلہ کیا ہوا ہے، جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آج جو ہم نے سنا ہے اور بہت دکھ ہوا ہے، ہم آپ کو یہ بتا دیں، بہت دکھ ہے سن کے کہ آج یہ پتہ چلا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اور اگر آپ لوگوں کی کوئی بھلائی کے لیے پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے القادر یونیورسٹی جس میں سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مفت ان کو تعلیم مل رہی ہے، اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس چیز کے لیے پاکستان میں سزا ملے گی۔ یہ اگلے ہر وزیر اعظم کے لیے ہوگا کہ اگر آپ پاکستان کو لوٹ کے لے جائیں تو آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کام کریں گے تو آپ جیل میں جائیں گے۔ یہ پاکستان کا اس وقت نظام چل رہا ہے۔